الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بعد از حمد و صلاۃ جمعۃ المبارک کا عظمتوں رفتوں والا دن جاری و ساری ہے. ہم اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے انہیں بھیجا جن کے لیے سب کچھ پیدا فرمایا. حضرات گرامی، اللہ کریم نے آپ کو پیدا کرنے میں سب سے پہلے پیدا کیا، بھیجنے میں سب سے آخر پہ بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تمام مخلوقات سے پہلے اللہ کریم نے اپنے نور کے فیض سے مصطفیٰ کے نور کو فرمایا، پیدا فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے نور مصطفیٰ کو اللہ نے تخلیق فرمایا. اللہ اکبر. اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے، اب وجہ تخلیق کائنات میں حدیث قدسی ہے، آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ کریم نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اگر میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، فرمایا نہ جنت نہ دوزخ نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہ پیدا کرتا، فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی اس مخلوق پہ زہر نہ کرتا. میں رب ہونا ہی کسی کو نہ پتا ہوتا کہ کوئی رب بھی ہے، فرمایا میں کوئی چیز نہ پیدا کرتا. میں نے سب کچھ بنایا ہے، یہ صدقہ ہے کملی والے کا، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کی آمد کا. اور پیدا سب سے پہلے ہوئے، آدم سے بھی پہلے مصطفیٰ کی تخلیق. حضرت آدم ابھی کچھ بھی نہیں تھا، نور مصطفیٰ تھا. کچھ بھی نہیں تھا، رسول اللہ کا اللہ کی منشا کے اندر، خیالات قدرت کے اندر میرے مصطفیٰ کا خیال موجود تھا. حضرات گرامی، پھر آخر پہ کیوں بھیجا گیا؟ بنے پہلے جن کے لیے سب کچھ بنا، انہیں آخر پہ کیوں بھیجا گیا؟ حضرات گرامی، یہ اصول ہے دنیا کا. کوئی محفل سجتی ہے نا، کبھی سنا ہے کہ مہمان خصوصی پہلے آ گیا ہو؟ مہمان خصوصی جس کے لیے جو صدر ہے اس محفل کا، جو اس محفل کی رونق کے اندر خصوصی حیثیت رکھتا ہے، وہ آخر پہ آتا ہے. پہلے جو بھی آتا ہے نا، وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں
میں تو صرف 5 منٹ گفتگو کرنے آیا ہوں، مہمان خصوصی بعد میں آ کے گفتگو خصوصی کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی اس مہمان خصوصی کی پیغام دیتے رہے۔ آدم نے بھی کہا تھا وہ انجیل برناباس کے لفظ ہیں، اس انجیل برناباس کے جس کا ترجمہ عیسائیوں نے انگلش میں کر دیا، انگلش کے اندر عیسائیوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کی حوالہ جات سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی کے اندر بھی وہ حوالہ جات دیے۔ مفتی شفیع دیوبندی انہوں نے معارف القرآن کے اندر وہ حوالہ جات اسی انجیل برناباس کے حوالہ جات دیے۔ مولانا مدودی صاحب انہوں نے تفہیم القرآن کے اندر حوالہ جات اسی انجیل برناباس کے دیے۔ میں بھی اسی انجیل برناباس سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت آدم کا وہ قول موجود ہے، آپ نے آ کر اپنی نبوت کا تو اعلان کیا، اللہ کی توحید کا پیغام تو دیتے رہے، اعمال لوگوں کو صالح کی طرف بلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ساتھ یہ بھی کہتے رہے لوگوں میں مہمان خصوصی بن کے نہیں آیا، میں تو ایک پیغام ور بن کے آیا ہوں۔ اصل مہمان خصوصی blessed be that day when those shall come to the world، فرمایا میں اصل خصوصی مہمان میں نہیں بن کے آیا، فرمایا وہ دن عزتوں والا ہوگا جس دن محمد مصطفیٰ آئیں گے، فرمایا مہمان خصوصی مصطفیٰ بن کے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم آپ نے بھی دعا کی تھی، جب کعبہ کی تعبیر مکمل ہو چکی، اللہ کا گھر کعبہ مکمل ہو چکا، اب اللہ کریم نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر میرا حکم ہے کوئی مزدور مزدوری کرے اس کی اجرت نہ رکھو، جو رکھتا ہے وہ ظالم ہے، اور میں رب ہوں تیرا خالق ہوں، اے میرے پیغمبر میرا گھر میرے حکم پہ تو نے تعمیر کیا، اب میں اجرت دینا چاہتا ہوں، اجرت مانگ، کوئی اپنا معاوضہ مانگ۔ حضرات گرامی، جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے ابراہیم کو کہ کعبہ کی تعمیر پہ اجرت مانگو، اب اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے یہ نہیں کہا باری تعالیٰ میں مہمان خصوصی بن کے نبی آیا ہوں، وہ نبی جس کی پشت کے اندر سے تو نے 70 نبی پیدا کیے، رسول اللہ بھی آپ کی پشت سے ہیں، اور میں اتنے نبی آئے، میں سوال کیا کروں، میں مہمان خصوصی نہیں۔ آپ نے فرمایا باری تعالیٰ میں مہمان خصوصی نہیں بن کے آیا، میں خصوصی مہمان نہیں بن کے آیا، میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر آباد کیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے والا محمد تم بھیج دے۔ اسی لیے مصطفیٰ میرے کریم آقا فرمایا کرتے تھے لوگوں میں 2 دعاؤں کا صلہ ہوں، میں 2 دعاؤں کا صلہ بن کر آیا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دعائیں؟ فرمایا پہلی وہ دعا جو میری ماں مانگا کرتی تھی، اور دوسری دعا میرے جو دادا جد اعلیٰ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر آباد کر دیا ہے، میں نے تیرے گھر کو بنا دیا ہے، اس کی تعمیر کر دی ہے، اے اللہ اب اس گھر کو آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ یعنی آدم آئے، یہ نہیں کہ مہمان خصوصی نہیں کہا، میں تو پیغام ور بن کے آیا ہوں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرات گرامی پھر ابراہیم بھی دعا کرتے رہے، پھر حضرت نوح کو لے، حضرت نوح علیہ السلام بھی دعا کرتے رہے، حضرت عیسیٰ آخری نبی جو رسول اللہ سے پہلے آئے، سلسلہ انبیاء تو مصطفیٰ پہ آ کے ختم ہوا، رسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی، اپنی رسالت، بڑے بڑے معجزات دکھائے، یہاں تک کہ امت نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ آپ نے کہا لوگوں تم میرے فضائل، میرے مردوں کو زندہ کرنا، نبینوں کو بنا کرنا، تمہارے گھر میں جو جمع شدہ چیز ہے اس کو میں بتا دینا، میرے علم غیب کو دیکھ کر تم مجھے اتنی حیثیت دے دی، مجھے رب کا بیٹا کہہ دیا۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، میں رب کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ فرمایا یہ میری عظمتیں دیکھ کر
मुझे कोई इतना बड़ा न समझ लेना, मुझे इतना मेहमान खुसूसी न समझ लेना। इस रब की बनाई हुई कायनात के अंदर मुझे मेहमान चीफ गेस्ट न समझना। उम्मतियों ने कहा, ऐ पैगंबर, बड़ी अज़मतें हैं आपकी, आपके इशारे पे नबीने बिना हो जाते हैं, हाथ रखते हैं बिना, अगर किसी कोढ़ ज़दा के जिस्म पे हाथ रखते हैं वो ठीक हो जाता है, मुर्दों को जिंदा कर देते हो, परिंदा मट्टी का पुतला बनाते हो, एक परिंदा बनाते हो, फूंक मारते हो, उड़ जाता है। बड़ी अजमतें हैं। क्या इससे बड़ी अजमतों वाला भी कोई आएगा? इससे बड़ी शानों वाला भी कोई आएगा? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को खिताब किया, फरमाया, है उम्मत, मैं मेहमान खसूसी नहीं बन के आया, मेहमान खसूसी तो वो होगा मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद। फरमाया मैं मेहमान खसूसी नहीं हूं, फरमाया मेरे बाद एक आएगा जिसका नाम अहमद होगा, वो मेहमान खसूसी बन के आएगा। अंजील बरनबास के लफ्ज हैं। पूछा गया, उम्मत ने कहा आपकी शान तो ये है कि आप नबीनों को बिना करते हैं, कोढ़ ज़दा के जिस्म पे हाथ रखते हैं, अल्लाह शिफा दे देता है। अगर कोई मुर्दे की कब्र पे जाकर उसकी कब्र को ठोकर लगाते हो कुम बिस्मिल्लाह कह के, मुर्दा जिंदा हो जाता है। घर में हम कोई गल्ला जमा करके आए, खा के आए, जमा करके आए, आप बता देते हैं। बड़ी अज़मत है। परिंदा बना के अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिनत तीन कहियातित तैर फअनफुख़ु फ़ीही, ये कुरान कह रहा है। इतनी अज़मतें आपकी हैं, जो मेहमान खसूसी होगा वो क्या अज़मतों में आपसे ज्यादा होगा, रिफतों में आपसे ज्यादा होगा? आपने अंजील बरनबास के लफ्ज हैं, ईसाइयों की अंजील बरनबास, वहां उन्होंने लिखा, कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरी उम्मत, वो ऐसा अजीम बनकर आएगा ना, मेरी अजमतें तुमने देखी, बड़ी है ना, समझते हो, मुझे इतना मेरे साथ ज्यादती की, मुझे नबी अल्लाह का बेटा कह दिया। पर मैं नहीं, ऐसा अल्लाह तो औलाद से पाक, पैदा होने के मामलात ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना उसकी औलाद है कोई, वो यकता है, ला शरीक है, किसी मामले में उसका कोई शरीक नहीं है। तुमने ये कह दिया। और मैं जब अल्लाह अकबर, और मैं जब मेहमान खसूसी आएगा ना, चीफ गेस्ट आएगा, जिसके लिए मुझे ये इज्जतें मिली, जिसके लिए अल्लाह ने ये रौनकें सजाई, रूए जमीन पे इतनी रौनकें सजाई, आसमान को बगैर पिल्लों सतूनों के खड़ा किया, इतनी इज्जतें दी। फरमाया चीफ गेस्ट इतनी अजमतों वाला होगा, मैं ईसा उनके जूतों के तस्मे खोलने के भी बराबर अपने आप को नहीं समझता। मैं ये नहीं समझता कि इतनी इज्जत का वो हामिल होगा कि मैं उसके जूती के तस्मे खोलूं। इतनी बड़ी इज्जतों का हामिल इस महीने में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल को। उशाक जो हैं वो अपने नबी के हदूद के अंदर रहकर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्यों ना मनाए? आज इतराज किया जाता है कि ये इन्होंने खुशी घड़ ली, बना ली। मैंने कहा यार, हमने घड़ भी ली हो, कोई बुरी खुशी मनाई है? बुरी खुशी हमने घड़ी है? बिदअत ही सही। बताओ किस कुरान की आयत से और किस हदीस से अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो? किस कुरान की आयत और हदीस से शादियों पे इतना कंजरखाना करते हो, खुशी मनाते हो? बच्चे को अच्छी जॉब मिल जाए, आईजी पंजाब बन जाए, डीएसपी बन जाए, डिप्टी बन जाए, खुशी मनाई जाती है। हज़रात गिरामी, ये सारी खुशियां अगर हमें आज मिल रही हैं तो ये सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। अगर मुस्तफ़ा की आमद ना होती, मेरा रब कह रहा है, मेरे मुस्तफ़ा, अगर मैंने तुझे न भेजना होता, मैंने तुझे दुनिया पे मबूस न करना होता, मैं न जन्नत, न दोज़ख, न ज़मीन, न आसमान, मैं कोई मलाइका फरिश्ते, ये सब कुछ न पैदा करता। फरमाया मैं अपना आप ही रब होना उम्मत पे ज़हर न करता, मखलूकात पे ज़हर न करता,
اور میں یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے تو مصطفیٰ تیرے لیے بنایا ہے۔ اور پھر ہم ان کی خوشی نہ منائے؟ بھلا کیا ہو گیا؟ کیا جرم ہم کر بیٹھے؟ میلاد منانا بھائی خالی کہتے، کہاں لکھا ہے؟ کس نے منایا؟ صحابہ نے منایا؟ وہ صحابہ نے نہیں منایا۔ اس صورت میں اتنی اس وقت نہیں تھی، لیکن صحابہ کا جو طرز عمل تھا نا، اللہ کی عزت کی قسم، ہم 100 مرتبہ کوششیں کر لیں، محبتیں کر لیں، سارے معاملات کر لیں، ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے جو عشق صحابہ تھا۔ کیسے؟ آج تمہارا بھائی ہو نا، بھائی نہیں والد، جس کے ذریعے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائے نا، وہ کھانسی کریں، منہ سے پانی آئے، ہم ان کو نہیں برداشت کرتے۔ ذرا طرز صحابہ دیکھو، کس قرآن کی حدیث سے صحابہ کہتے تھے یا مصطفیٰ نے حکم دیا ہو کہ اے میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ یہ عمل اختیار کرو، یا رسول اللہ نے بیان کیا ہو یا رب نے حکم دیا ہو؟ کیا طرز عمل تھا؟ میرے کریم آقا جب حجامت کرواتے نا، نائی آتا حجامت کرتا، صحابہ چاروں طرف آ جاتے، کوئی بال بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا، زمین پہ بال نہیں گرنے دیتے۔ اب پوچھو صحابہ سے، قرآن نے تمہیں حکم دیا اس عمل کا؟ تمہیں حدیث نے، رسول اللہ نے حکم دیا میرا بال نہیں زمین پہ گرنے دینا؟ یہ تو بال تھے نا، چلو تھوڑے یہاں پہ نہیں، میرے محبوب کی زمین تھوک مبارک بھی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور صحابہ کی تم کہتے ہو کہ صحابہ نے نہیں بنایا تھا، صحابہ نے خوشی نہیں کی تھی، اور صحابہ نے یہ عمل کیا۔ آج تم اگر تیرے اندر ایمان ہے تو باپ کی تھوک جو بلغم ہوتی ہے نا، صحابہ، بخاری کے لفظ نہ ہوں میں ذمہ دار، مسلم کے لفظ نہ ہوں میں ذمہ دار، میرے کریم آقا جب تھوک مبارک سٹتے پھینکتے، صحابہ کے ہاتھ پہ آگے کر لیتے، اس کے اندر بلغم جو پیلی ہوتی ہے نا، بلغم ریشہ جسے کہتے، وہ بھی ملاوٹ ہوتی، اور صحابہ کیا کرتے؟ اسے لے لیتے، اپنے چہروں پہ ملتے، ہاتھوں پہ مل لیتے۔ اور اب آج کوئی ہے بتائے اسی طرح؟ یہ رہا نا میرے نبی کا بول مبارک، سارا چاہے ولی ہو چاہے یون بھی ہو، رسول اللہ کا بول مبارک بھی طیب ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھا، قاضی ایاس مالکی کو پڑھے، دیوبندی علماء کو پڑھے، اہل حدیث علماء کو پڑھے، اس پہ کسی نے نہیں کہا رسول اللہ کا بول بھی پاک ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، میرے کریم آقا، کوئی کسی کو یہ پرانے حکیم جانتے ہیں، کرورا جو ہوتا تھا، یہ چھوٹا پیشاب چیک کرواتے تھے، حکامات دیکھتے تھے، اس سے مرض کو دیکھ لیتے تھے، تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، صحت مبارک علیل ہوئی، تو آپ نے وہ رکھا، کوئی خاتون آئی، اب گھر پہنچی تو پیاس بڑی اسے لگی ہوئی تھی، آئی آ کر اس نے وہ جو جس برتن میں تھا نا، آئے اس نے اٹھایا پی لیا۔ حضرت آپ کے ازواج دیکھا نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں گیا؟ اس عورت نے کہا میں تو وہ بڑی خوشبو آ رہی تھی، میں نے تو پانی سمجھ کے مشروب سمجھ کے پی لیا۔ اب کوئی ممانعت آپ نے نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا، تو نے پلیدی کی، تو نے غلط کیا، تو نے معاملات، نہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی اسے نہیں وہی سنائی۔ فرمایا اب وہ جو صحابیہ تھی نا، فرمایا جس گلی میں جاتی تھی صحابہ کہتے ہیں اس کے منہ سے خوشبو کے حولے آتے تھے۔ ارے اس نبی کا ہم اگر 12 ربیع الاول کو کہیں کہ مصطفیٰ کی آمد ہوئی، خوشی کر لیں، پابندیاں ہیں، تیرا بیٹا پیدا ہو، ہر سال تو اس کا برتھ ڈے منائے، وہاں نہیں پوچھتا، وہاں تو کام بھی غیر شرعی کرے تو کوئی نہیں پوچھتا۔ نبی کا میلاد، نبی سے اتنی دشمنی؟ وہ تم نہ کہو، یہ تو کہو نا لوگو اس دن مصطفیٰ آئے، ہمیں خوشی ہے اس دن، ہم کو یہ نہیں کہتے کہ تم اسی طرح کرو ہی تو یہ تمہارا کام درست ہوگا۔ اگر نہیں کرتے، جو کر رہے ہیں وہ عشق کا ثبوت دے رہے ہیں، انہیں روکو تو نہیں نا۔ آؤ آخری بات کر دوں، مطلق اللہ نے فرما دیا کہ خون جو ہے نا، خون جسم کے اندر ہو حلال ہے، جسم سے باہر نکلے تو حرام ہے۔ خون جسم سے نکلے
تو حرام ہے بیتا خون. قرآن نے کہہ دیا وما اہل لغیر اللہ. وہ آیت کس طرح ہے صاحب؟ وہ لحم اس کا ذکر خنزیر اور بیتا خون وہ حرام ہے. دوسرے پارے کے اندر آیا کریمہ ذہن کے سے نکل گئی. اب مطلق خون حرام ہے. اللہ اکبر. میرے رسول کا خون حلال ہے. صرف حلال نہیں ہے. حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پچھنے لگوائے. پرانے جو بزرگ ہیں جانتے ہیں, پچھنے لگوائے, خون ایک پیالے میں ڈالا گیا. میرے کریم آقا نے حضرت قتادہ بن نعمان کو دیا, فرمایا جاؤ میرے غلام یہ لے جاؤ کسی محفوظ جگہ پہ ڈال کے آ جاؤ. اب دیکھنا ہم کس رسول کا میلاد بناتے ہیں. صحابہ نے نہیں منایا تھا تو صحابہ نے تو یہ عمل کیا تھا, صحابہ نے نہیں کہا تھا. قرآن کے اندر تو یہ ہے, ہم کر رہے ہیں. قرآن نے نہیں کہا, حدیث کے اندر مصطفیٰ کا نہیں فرمان. او بھائی کچھ اعمال رسول کے حوالے سے ایسے ہوتے ہیں جو رب رسول کا حکم نہیں ہوتا, لیکن محبت کہتی ہے کہ یہ عمل کرو, عشق کہتا ہے یہ اعمال کرو. ہمیں قرآن حدیث سے نہ بھی دلیل ملے میلاد کی, ہم محبت رسول میں جشن میلاد مصطفیٰ منائیں گے. ثبوت ہے بھی, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بے ثبوتہ کام ہے نا. میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا, جمعے آگے میلاد کے آئیں گے نا, میں عرض کروں گا کہ میلاد کی حیثیت کیا ہے. حضرات گرامی, حضرت قتادہ بن نعمان کو پیالہ دیا. حضرت قتادہ بن نعمان کو حکم دیا کہ میرے غلام جاؤ کسی محفوظ جگہ پہ نا اس کو ڈال کے آ جاؤ. آپ نکلے, خیال کرنے لگے یہ خون عام تو نہیں ہے نا, یہ خون رسول ہے, یہ مصطفیٰ کا خون ہے. اللہ اکبر. سوچنے لگے جگہ کہاں پہ ڈالوں, زمین پہ ڈالوں, بے ادبی ہوگی. سارا سوچا, خیال آیا اے قتادہ بن نعمان اس کے لیے, اس خون کے لیے نا سب سے محفوظ جگہ تیرا دل ہے, تیرا پیٹ ہے. حضرات گرامی لیا پیالہ منہ سے لگایا اور پی گئے. حضرت قتادہ بن نعمان پی کے آئے نا. حضرات گرامی تب سمجھے نا, تیرا میرا خون حرام, ولی کا خون حرام, صحابی کا خون حرام, تابی کا خون حرام نکل جائے جسم سے حرام ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جب پی کر قتادہ بن نعمان آئے نا بارگاہ مصطفیٰ میں, فرمایا غلام ڈال آئے ہو محفوظ جگہ پہ. عرض کی یا رسول اللہ ڈال کے آ گیا ہوں. ساتھ میرے کریم آقا مسکرا پڑے, مسکرائے, جانتے تھے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے حالات کو. حضرات گرامی فرمایا کہاں ڈالا؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی جگہ محفوظ نہیں ملی, میں نے پی لیا. اب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے حرام کام کا مرتکب ہوا, تو نے غلط کیا, ڈانٹا نہیں, کہا تمہیں دلیل کوئی قرآن سے بتا, تو نے کیوں پیا, تو نے میرا خون کیوں نوش کیا؟ نہیں, میرے رسول نے فرمایا اے قتادہ بن نعمان میں تمہیں محمد تسلی دے رہا ہوں, اس خون کی برکت سے اللہ تیری 7 نسلوں پہ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. یہ خون رسول, ہم اس رسول کا میلاد کہتے. قرآن حدیث میں ہے میلاد منانا؟ میرے یہ بتاؤ, میں کوئی پوچھے نا کہو جو بخاری مسلم میں روایت صحیح موجود ہے کہ صحابہ رسول اللہ کا لعاب لیتے چہرے پہ مل لیتے. رسول اللہ نے فرمایا, رب نے حکم دیا ہے, رسول اللہ کا خون صحابی پی گئے, رب کا حکم تھا, رب کے رسول کا حکم تھا, نہیں کیا. تو میں اس لیے کہتے ہیں کچھ اعمال صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر نہ کہو کہ ہم قرآن حدیث کو دیکھیں گے عمل کریں گے. کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں رسول اللہ کی ذات کے لیے عاشق لوگ عشق کے لیے کرتے ہیں. ہمارا میلاد عشق رسول کا ثبوت میں ہے کہ میرا رسول اس دن تشریف لائے. اور کیوں نہ خوشی کریں, جن کی آمد کی خوشخبری عیسیٰ دیں, جن کی آمد کی خوشخبری آدم دے, جن کی آمد کی خوشخبری, جن کی دعائیں آمد کی حضرت ابراہیم کریں. ہم اس رسول کا میلاد مناتے ہیں, ہم عشق کرتے ہیں, عشق کے اندر آ کر اپنے محبوب سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ میلاد شریف ہوگا پروگرام, سارے دوست آئیں, درود شریف باوضو ہو کر. جن کے پاس سفید کپڑے ہیں, سفید کپڑوں کا یہ ہے کہ میرے رسول کو بڑے پسند تھے, سفید کپڑا مصطفیٰ کو بڑا پسند تھا. سفید کپڑوں میں آئیں, سفید سر پہ
اپنی دستار ہو وہ باندھ لیں، ٹوپی پہن لیں، جو بھی ملے آپ کو، سر ڈھانپے ہوئے ہوں، ادب خوشبو لگا کر درود شریف پڑھتے رہیں، کوئی غیر شرعی عمل نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جائے، رسول اللہ سے محبت، پھر اپنی اپنے مقامات پہ جا کر جمعے کے نماز ادا کریں، نماز مس نہیں کرنی میلاد کے نام پہ، سارے نیک اعمال کریں، اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔